السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن
شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لقد نصرکم اللہ، قاف کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور دال جو یہاں ساکن ہے، دال یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اور حروف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہو، یعنی اس پر سکون ہو، تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قلقلہ کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ دال کو پڑھیں گے۔ نصر میں صاد اور را دونوں کو گول پڑھیں گے۔ کم اللہ میں اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھا جائے گا، کیونکہ اس سے قبل جو حرف ہے اس پر پیش ہے۔ قاعدہ یہ ہے اللہ کے لام کے لیے کہ اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے، ورنہ باریک، یعنی اگر زیر آئے تو باریک اس کو پڑھیں گے۔ فی مواطن، طا جو ہے یہ ہمیشہ پر ادا کیے جانے والا حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ کثیرۃ، سا کو نرم پڑھیں گے۔ سا اور سین میں یہی فرق ہے کہ سا نرمی کے ساتھ اور سین سختی کے ساتھ، ان دونوں کے بیچ میں فرق یہ ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اور را پر زبر ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور تا کو باریک پڑھیں گے، اور اس کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کیا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف میں مل جانا۔ اب یہاں پہ تنوین کی جو آواز ہے وہ واو میں مل گئی ہے، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، نون کے نیچے جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار کیا چیز ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ اب یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ جو ہے وہ آیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، اور کسی قسم کے کوئی غنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی۔ آگے اعجبتکم کثرتکم، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے،
اس کے بعد فلم تغنی میں غین کو گول پڑھیں گے، عنکم میں نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز پوشیدہ رہے گی۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون نہیں آنے چاہیے، اس کے علاوہ جو حروف اخفا ہیں وہ آئیں تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ تو جو کاف ہے یہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد شیئا وضاقت، حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے، تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ ضاد اور قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے حروف ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے، تو یہ دونوں حروف وہی ہیں، تو یہاں پہ گول ان کو پڑھیں گے دونوں کو۔ آگے تا جو ہے اس کو باریکی پڑھیں گے، علیکم الارض، را ساکن اور ضاد دونوں کو گول پڑھیں گے۔ را ساکن کے لیے قاعدہ یہ ہے اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو را ساکن کو گول پڑھتے ہیں، اور ضاد کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حروف مستعلیہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس لیے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد بما رحبت، را پر زبر ہے تو اس کو ہم نے گول پڑھ دیا۔ ثم، سا کو نرم پڑھیں گے بالکل۔ اس کے بعد میم مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولیتم، یہاں پہ دونوں میم کا ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کے آپس میں ملنا یا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ تو یہاں پہ ادغام مثلین ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ مدبرین، دال پر جو ساکن ہے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک ادا کریں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف نہیں بلکہ اس کے زائد کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹیمپریری مد جس کو مد عارض کہتے ہیں وہ قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔